بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اپنی بات کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا میں مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ آج میں اپنی ٹیم کے اس آئیڈیا کو یہاں پہ پریزنٹ کروں گا۔ ہماری ٹیم میں محمد زہیب صفدر، تحسین اللہ، حسنین حیدر، حسن طارق بھٹی اور میں خود سمیع الحق شامل ہیں۔ ہمارا آئیڈیا، اس کی نویلٹی اور اس کو کیسے ہم بلڈ کر کے اکٹھا کر کے ڈیلیور کریں گے اور اس کی جو ریونیو ماڈل ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے آئیڈیا کا مقصد آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ہمارے آئیڈیا کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہے، جس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پاکستان کی 2 کروڑ عوام کو ٹارگٹ کریں گے اور 2 کروڑ عوام سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمیں 1 روپیہ دیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہم جب 2 کروڑ عوام کو 1 روپے کا کہیں گے تو وہ بہت سارے لوگ ہمیں ابیوزو ورڈز یوز کریں گے، بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان میں کوئی نیا فراڈ کا طریقہ آ گیا ہے۔ لیکن لیٹس سپوز کہ 1 کروڑ عوام ہماری بات مان جاتی ہے اور ہمیں 1 روپیہ دے دیتی ہے، تو یہ اماؤنٹ بن جائے گی 1 کروڑ روپیہ۔ تو اس کو ہم پاکستان کے بہت سارے جو اسٹارٹ اپس جیسے بہت سارے لوگ پہلے رن کر رہے ہیں، تو ہم پھر اس اماؤنٹ کو اکٹھا ہونے کے بعد اپنا ایک ٹی وی شو آرگنائز کرائیں گے۔ اس کے اندر ہم 5 پینلز بنائیں گے۔ ہر پینل میں 2 بندے ہوں گے، 2 بینکر ہوں گے، 2 آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں گے، 2 اکنامک ایکسپرٹ ہوں گے، 2 بزنس انالسٹ ہوں گے اور 2 اسلامک اسکالرز ہوں گے۔ اسلامک اسکالر شریعت کے مطابق معاملات دیکھیں گے، بینکر اپنی بینکنگ کے لیگل کمپلائنس کو دیکھیں گے، اکنامی والے بندے ہمارے اسٹارٹ اپ کے اندر یہ بتائیں گے کہ اس کو اکنامیکلی کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، بزنس انالسٹ یہ بتائے گا کہ پاکستان میں اس ٹائم کون سا کاروبار زیادہ پروفیٹیبل ہے اور ہمیں وہ کاروبار کو اس ٹائم شروع کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ اور جو آئی ٹی سیکٹر کے بندے ہیں وہ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ڈیولپ کرنے میں اور بلڈ کرنے میں ہماری ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ جب یہ ہمارے پاس اماؤنٹ اکٹھی ہو جائے گی تو ہم کسی ایک ایسے بندے کو یہ کاروبار اس کی آنرشپ کے حوالے کریں گے جس کو کمرشلائزیشن کی سینس ہو اور جو پہلے آلریڈی بزنس کے اندر ایکسپرٹیز اپنے ڈفرینٹ لیولس کے اوپر رکھتا ہو۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ لوگوں کو اس بات کا بھی موقع دیں گے کہ ان سے وزڈم آف کراؤڈ اکٹھی کر کے اگر پینل کو ان کا کوئی آئیڈیا پسند آتا ہے تو وہ اس کی طرف بھی اسٹارٹ اپ لانچ کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل بزنس انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم ہمیں ایک ریسٹورینٹ اوپن کرنا چاہیے، تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریسٹورینٹ اوپن کرنے میں 20 سے 25 افراد یعنی کہ انوالو ہوتے ہیں، جیسے ویٹر ہو گئے، وہاں پہ 4-5 وہاں پہ مینیجرز ہوں گے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے وہاں پہ واچ مینس ہوں گے، اگر لان بننا ہے تو وہاں پہ مالی بھی چاہیے ہوگا، سویپر بھی چاہیے ہوگا، تو یہ پوری ہیرارکی بن جاتی ہے ایک ریسٹورینٹ کی۔ تو وہاں پہ اس طرح ہم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹس سے کہ اگر بزنس انالسٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ریسٹورینٹ بہت زیادہ ہے تو آپ آئی ٹی سیکٹر کی طرف جائیں، تو ایک ایسا آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس بنایا جا سکتا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ڈیولپرز کو ہائر کر کے ان کے ذریعے ہم ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کروا کے باہر کنٹری میں اس کو سیل کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر فارن ریمیٹنس بھی آئے گا، ان لوگوں کو اکنامیکلی اور انڈیویجولی لیول پہ بھی فائدہ ہوگا۔ تو 40 سے 50 جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں یا سافٹ ویئر انجینئرز ہیں ان کے لیے بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز میں کریٹ ہو سکتی ہے۔ اور تھرڈ ون پہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہمارا یہ آئیڈیا پروگریس کرتا جائے گا تو ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کریں گے تو آپ اب ہمیں ہفتے کی بنیاد پہ 6 روپے دیں، یعنی کہ 6 دن آپ نے 1 روپیہ بھیجنا ہے۔ تو جب 6 دن میں انہوں نے ہمیں پیسے دے دیں گے تو وہ 6 کروڑ روپیہ ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا، تو پھر ہم 6 نئے اسٹارٹ اپ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو پھر اسی طرح جب مطلب کہ وہ ملٹیپل سکسیس سٹوریز دیکھیں گے اور لوگوں کی ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی ہم پہ بننا شروع ہو جائے گی بائی ٹائم، تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمیں منتھلی جو ہے نا 30 روپے دیں۔ 1 کروڑ عوام سے جب ہم منتھلی 30 روپے کا مطالبہ کریں گے اور ان کو ہم پچھلی جو سکسیس سٹوریز ہیں، جو کامیاب ہمارے اسٹارٹ اپس جو چل چکے ہوں گے، لانچ ہو چکے ہوں گے اور رننگ میں ہوں گے، تو اس کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس بات پہ ایگری کر جائیں گے کہ ہم منتھلی ہمارے لیے 30 روپے دینا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب وہ ہمارے پاس اماؤنٹ اکٹھی ہو جائے گی تو وہ 30 کروڑ ایک مہینے میں جب اماؤنٹ اکٹھی ہوگی تو 30 نئے کروڑ پتی یعنی کہ 30 جو نئے اسٹارٹ اپ ہیں 1CR+ کے، جس کے اندر ہر اسٹارٹ اپ میں 100 بندہ انگیج ہو رہا ہے، 100 بندے کو امپلائمنٹ اپرچونیٹی کا چانس مل رہا ہے، تو وہ 30,000 بندہ ایک مہینے کے اندر جو ہے اس میں اوبلائج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ ہم پھر اس کو ایئرلی پلان اپنا جو ہے نا ایک لانچ کریں گے، جس میں یہ ہوگا کہ آپ سال کے ایک ہی دفعہ ہمیں 365 روپے ایک ہی دفعہ میں دے دیں، تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ بھی بار بار نہیں، آپ کو بھی بار بار یعنی کہ ایک ٹائم آپ کا ضائع نہیں ہوگا، ایک ہی دفعہ آپ کے 365 روپے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب 1 کروڑ عوام 365 روپے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ صرف 1 روپیہ ہمیں ڈونیٹ کرے گی یا ہمیں دے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کے 365 کروڑ نہیں یعنی کہ 365 نئے اسٹارٹ اپس میں جو ہر اسٹارٹ اپ 1CR+ کا ہوگا
اس کو جو ہے اسٹارٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا، جس سے ڈائریکٹلی طور پہ 36,000 پیپلز آف پاکستان کو نوکریاں ملیں گی۔ اب میں اس کی نویلٹی کی بات کر لیتا ہوں۔ اس کی نویلٹی میں سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ان امپلائمنٹ کو کم کر کے بہت ساری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں اکنامکلی دیکھا جائے گا ملک کا پیسہ ملک میں روٹیٹ ہو رہا ہے، اور ایک ہی ہینڈ میں اسٹور ہونے کی بجائے وہ کافی سارے لوگوں کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے۔ اس کو ہم رننگ بزنس میں جب انویسٹ کریں گے، اس میں تھرڈ آپشن یہ ہے کہ پاکستان میں ہم بہت سارے لوگوں کو جب یہ بزنس لا کے دیں گے تو ان کی اونرشپ ہو جائے گی، تو ان کو ہم آزاد کاروباری شخصیات بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس فیلڈ میں انٹر کریں گے، پہلے وہ جاب کریں گے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے یعنی کہ بزنس کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور چوتھا جو مین فیکٹر یہ ہے کہ ہم اس میں ہر بندے کو مطلب کہ oblige کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ڈسیبل پرسن ہے، اور اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر کوٹا ہوگا، اور ان ایجوکیٹڈ پیپل کا کوٹا بھی ہوگا، مطلب کہ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس کو بھی ہم اس میں oblige کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں اس کے جو ایک پروڈیوس والے فیکٹر کی بات کر لوں، پروڈیوس والا فیکٹر یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ آپ اس کاز کے لیے ہمیں سپورٹ کریں، اور ہم پھر اس کو اکٹھا کر کے ان کنٹریبیوشنس کو اور پھر اس کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس دوران ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے، اس کی شفافیت، اس کی ٹرانسپیرنسی سے آپ لوگوں کو باآگاہ رکھا جائے، اور اس میں جو ہے ہم مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے، اور ملٹیپل سکسیس سٹوریز کے ساتھ جو ہماری پیچھے چل چکی ہوں گی، اور جو پہلے ہم نے پلانز ہمارے آگے نئے آنے والے پروجیکٹس ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ کی شکل میں ہمارے ساتھ باآگاہ رہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ جو اس کا ریونیو والا ہے، ریونیو میں میں کہنے سے پہلے آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو ریونیو ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا پہلا جو مقصد ہے وہ خالصت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ یہ سوال کرے گا تو شروع میں تو نہیں، لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً جب ہماری سکسیس سٹوریز آ جائیں گی، ہمارے پلیٹ فارم سے کافی سارے لوگ اپلائز ہو رہے ہوں گے اور ساری چیزیں چل رہی ہوں گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ویب سائٹ کے تھرو اور یوٹیوب کے تھرو بھی ہم ریونیو ارن کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ کولیبوریشنس کے تھرو جب ہمارا ایک مارکیٹ میں کریڈیبلٹی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی اور ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی اور آپ لوگوں کا تعاون اور سپورٹ ہمارے ساتھ رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اس مقصد کو پاکستان میں جو انٹرپرینیوریل ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو ان کی منزل آسمانوں میں، اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔